गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनियों का रवैया हमेशा कॉलोनियल निज़ाम तर्ज पर क्यों रहा है और वफाकी हुकूमत की जानिब से क्यों खामोशी इख्तियार की जाती है, जबकि सूबाई हुकूमतें यहाँ पर बेहिस दिखाई देती हैं। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ ट्रॉलर्स की ग्वादर के समंदरी हदूद में गैर कानूनी तौर पर मछलियों के शिकार पर। इस मौजू की तरफ जब रशीद मेरे साथ मौजूद है, रशीद की तरफ बाद में जाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजीज़ सिंगोर। इन्होंने बहुत पहले ही इसका इंकशाफ किया था। अजीज़ सिंगोर से हम बात करेंगे। जी अजीज़, अब मौजूदा सूरत इस वक्त जो है क्या है आपके पास, क्या इतलात है और माहीगीरों का क्या मौक़िफ़ है? शाहनवाज साहब, देखें, मैंने अपने कॉलम में भी इन चाइनीज़ जहाज़ों का जिक्र किया था जिसका अनवान था समंदर बराए फ़रोग़। और इस दौरान जो मैंने ये कॉलम मेरा आया था तो उस दौरान जो है हुकूमती हलकों की जानिब से इसकी तरदीद की गई थी, सरकारी तौर पर तरदीद की गई थी कि हमने कोई डीप सी या ट्रॉलर है, चाइनीज़ ट्रॉलर्स को हमने सिंध और बलूचिस्तान में माहीगीरी करने की इजाज़त नहीं दी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ग्वादर के इलाके में जो है वहाँ के माहीगीरों ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में हमने ये देखा कि बड़ी तादाद में जो है जहाज़, चाइनीज़ जहाज़ जो है ग्वादर के समंदर या मकरान बलूचिस्तान के समंदर के हदूद में जो है माहीगीरी कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये दरअसल जो है ये समझ लें कि ये माहीगीरी दुश्मन पॉलिसी है जो वफाकी हुकूमत कर रही है, क्योंकि अगर ये बाकायदा फ़िशरीज़ का मामला जो है ये एक सूबाई मामला है, जो कि जो कोस्टल बेल्ट है वो जो यहाँ से आपका कैटी बंदर से ये शुरू होता है, जीवनी तक जाता है। 1150 किलोमीटर पर मुहित है ये कोस्टल लाइन। और जो सिंध और बलूचिस्तान के जो माहीगीर या माहीगीरी करते हैं तो हुकूमत ने ये एक डीप सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है और उसके तहत उन्होंने इकॉनमिक जोन जो है के तौर पर जो है उनको डिवाइड किया है, जिसमें 12 नाटिकल माइल जो है ना वफाक ने इन जहाज़ों के लिए मुख्तस की, जो कि अब मैं समझता हूँ कि ये जो है सूबाई खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ ये एक इक़दाम है जो वफाकी हुकूमत कर रही है। और जो मैंने अब लिखा था, जो कॉलम मेरा छपा था, उस दौरान जो है मेरे पास दस्तावेज़ात थे, बाकायदा इनकी वीडियो वगैरह जहाज़ जो यहाँ आए हुए थे लंगर अंदाज थे मेरे पास थे। तो इसके बावजूद जो है हुकूमत ने तरदीद की थी। ताहम जो है ये वीडियो वायरल होने के बाद ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि 100 के करीब जहाज़ों को जो है लाइसेंस दिया गया है ताकि जो है समंदर के अंदर जो समंदरी हयात है उसको जो है उसकी नस्ल कुशी की जाए। और ये जो जहाज़ हैं ये डीप सी ट्रॉलर कहलाते हैं, इनके अंदर फैक्ट्री ट्रॉलर कहलाते हैं। इनके अंदर बाकायदा जो है प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये एक तरफ शिकार कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और यहीं से ये जो है अपना जितना भी कैच होता है ये इंटरनेशनल मार्केट को भेज देते हैं। माहीगीरी के शोबे से तकरीबन दोनों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 लाख अफराद जो है इससे जो वाबस्ता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसी माहीगीरों के हवाले से हुकूमत नहीं बना रही है, बल्कि वफाकी हुकूमत जो है उनको चाहिए कि माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, वहाँ के जो माहीगीरी की सनत है उसको अपलिफ्ट करें और उसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वज़रा हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जितने भी फॉरेन ट्रॉलर्स यहाँ जो अपना जो आएँ और वो लाइसेंस की मद में बाकायदा ऑफिशियली उनको जो है लाइसेंस दिया जाता है और उनसे बाकायदा वो पैसे लिए जाते हैं। वो अपने जेब गर्म करने के लिए जो है उन्होंने
इस तरह की पॉलिसी बनाई है। बहुत शुक्रिया अजीज़ सिंगुर साहब। अजीज़ सिंगुर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सीनियर तज्ज़ियाकार कालिम नवी से उनकी बातें आपने सुनी। अब मैं रशीद की तरफ आता हूँ। रशीद, जिस तरह अजीज़ सिंगुर ने तो बड़े इंकशाफात किए इस हवाले से, तो सूबाई हुकूमत को तो अपनी जगह, लेकिन अब ने देखा कि वफाकी हुकूमतों का हमेशा इंटरेस्ट अपने मुनाफे पर रहता है। हालांकि इस हवाले से अली जैदी जो वज़ीर हैं उन्होंने तहकीकात का कहा है, लेकिन अब आप अजीज़ सिंगोर ने जो इंकशाफात किए कि 100 के करीब लाइसेंस इनको बाकायदा दिए गए, एक तरफ तरदीद की जा रही तो दूसरी जानिब से ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद आपका जो है साहिली जो इलाके हैं, और इससे पहले आपको याद होगा कि ग्वादर में मास्टर प्लान बनाया गया था जिसमें बाड़ लगाई जा रही थी। तो जब डॉक्टर मालिक से पूछा गया तो चूँकि उसी के दौर में वज़ीर आला थे, तो उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं था। तो अभी ये तमाम जो NOC जारी हुए हैं 100 के करीब हैं या 200 के करीब हैं। अभी सिंगुर जो कह रहा है इसमें देखें सूबाई हुकूमत का किरदार आपको क्या नज़र आ रहा है। ये इस बात से कतई नज़र के वफाकी हुकूमत ने NOC जारी कर दिया और इसमें कितनी करप्शन इन्वॉल्व हो सकती है। देखिए, आज मौजूदा जो हुकूमत है उसमें चीनी से लेकर जितने भी आशिया खुर्दनी उससे मुताल्लिक तो वक्तन फ़वक्तन जो है स्कैंडल तो आते रहे हैं कि चीनी में करप्शन हुई है, बाकी चीज़ों में करप्शन हुई है। तो ये तब आगे अगर अभी ये जो NOC जारी किए गए हैं ज़ाहिर है कि वो छोटे मोटे लॉन्च नहीं है, वो बड़े बड़े शिप्स हैं जिसमें जो है वो मछलियाँ शिकार करते हैं। और ग्वादर की हदूद में आके उन्होंने अगर ये शिकार की है तो मरकज़ ने किस रूल और किस बुनियाद पे जो है उनको NOC जारी कर दी है। जबकि इस बारे में देखना ये पड़ेगा कि चाइना गवर्नमेंट के साथ आपका मुआहदा क्या है। और दूसरा ये कि अगर कोई मुआहदा है भी तो उसमें ये तो कम से कम हमें लाया जाए ना, ये तो कम से कम हमें बता दें कि भाई अगर वो फिशिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उसमें जो मुनाफा होगा उसमें बलूचिस्तान का कितना मुनाफा है उसमें तो तरदीद कर। सुन, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब आपने NOC दी है तो इसका मतलब है एक डिपार्टमेंट ने, रियासत ने दे दी है ना, तो ये तो कम से कम लाया जाए। या तो इसलिए दिया गया कि सिर्फ डिपार्टमेंट ने दिया गया तो अंदर का कोई बार्गेनिंग है, उसमें करप्शन है। ज़ाहिर है कि चाइना में जिस मिकदार में यहाँ से मछली जा रहे है वो तो 1-2 करोड़ 4-5 करोड़ का नहीं है, अरबों का जो है उसमें बिज़नेस हो रहा होता है। और जिन्होंने ये NOC दी है तो उन्होंने तो फिर मैं कहूँगा कि फ़ी सबीलिल्लाह फिर तो नहीं दिया होगा। अगर कानूनी हवाले से दिया गया तो मुआहदा सामने लाया जाए ना मरकज़ होगा। देखिए, माहीगीरों की जानिब से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया। हम मुबैना वीडियो कहते हैं, जब तक ये तरदीद कर, हम कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए। वो वीडियो भी सामने है। माहीगीरों की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ये जहाज़, जो माहीगीरों का दावा है कि जहाज़ फैक्ट्री शिप कहलाते, इस तरह के जहाज़ फैक्ट्री शिप, जिसके अंदर मछलियों को महफूज रखने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इन मछलियों का शिकार करके इन्हें आलमी मार्केट में बाकायदा फ़रोख्त किया जाता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ। लेकिन चाइना की अगर आप आबादी देखें ना, 1.5 अरब के करीब है, और जब चाइना से एक जहाज़ मूव होती है ना, ग्वादर के साहिल तक आता है तो वो 1-2 दिन का नहीं होता, उसमें उनको कई दिन लगते हैं, बल्कि महीना लगते हैं। तो वो आम जहाज़ जो है वो लाके शिकार नहीं करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ना उनके अंदर कोल्ड स्टोरेज हैं, वहाँ पे मछली प्रोसेस होता है, उनको फिर वहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है कि हर मछली का जो है जो भी वो उसकी नस्ल है उसको अलग अलग जो है कैटेगराइज करके उनको रखा जाता है। उसमें बाकायदा पूरा एक सिस्टम है उस जहाज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो फैक्ट्री समझिए एक फैक्ट्री शिप है, वो समंदर के अंदर जो है वो प्रोसेस। ये मेरा और आपका ग्वादर का एक आम फिशरमैन के साथ वो तो सोच भी नहीं सकता इस तरह का, ठीक है। फिर जिस तरह उन्होंने वहाँ पे शिकार खेला है, जैसे कि हम कहते हैं ना वो जो ममनुआ जो जाल इस्तेमाल होते हैं वो भी तो उन्होंने की होगी ना। अब इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए, मैं फिर वही कहूँगा कि आया 2 मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है ग्वादर के साल पे, पाकिस्तान के एरिया में, बलूचिस्तान के एरिया में शिकार करने का, तो फिर वो मुआहदा सामने लाया जाए।
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بلوچستان کا حصہ کتنا ہے، مرکز کا کتنا ہے، اور چائنا کا کتنا ہے، کمپنی کا کتنا ہے، جو بھی کمپنی ہے. پھر آپ کہتے ہیں نا بین الاقوامی مارکیٹ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی مطلب مچھلی استعمال ہوتی ہے چائنا میں، دنیا میں شاید کسی ملک آپ میں کہتے ہوا ہیں ہوگا. کہ یہ چائنا کے چائنا ہی کی مارکیٹ میں جاتی ہے اور بڑے مہنگے داموں وہ جو ہے فروخت ہوتا ہے، کیونکہ چائنا میں مچھلی کا میں گیا ہوں بذات خود، میں نے وہاں پہ دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ وہ چائنیز یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ فشریز کی طرف جو ہے اس میں ہم نے انویسٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو مچھلی ہے وہ جو ہے گوادر کا سمندر جو ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. تو اگر اس طرح ہوا ہے تو پھر سامنے لایا جائے کوئی معاہدہ، نہیں ہے تو پھر یہ لیگل ہوگا. اس کا میں بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحقیقات کرے گا کون؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیے ہم نے جس طرح کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک کالونین رویہ رہا ہے، بلوچستان سے وفاق کو صرف اپنے منافع سے غرض ہے. ظاہر سی بات ہے صوبائی حکومتوں کی خاموشی یا بے حسی کو ہم صرف بیسک نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے پیچھے شخصی مفادات ہوتے ہیں جو آفیسران سے لے کر وزراء اور ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کو باقاعدہ کمپنیوں کے اندر سے نوازا جاتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، سندک کے حوالے سے بھی ہے، ریکوٹیک میں کیا معاملہ ہوا، یہ ساری معلومات ہمارے، لیکن چونکہ دستاویزاتی ثبوت جب ہمارے پاس آئیں گے ہم وہ بھی شیئر کریں گے. تو آپ نے بھی تو وزٹ کیا اور آپ نے ایک کالم لکھا سندک کا، آپ نے وزٹ کیا تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ اسی سے پھر ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، لیکن جو کڑیاں اسی کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے. دیکھیں سندک میں جو معاہدہ ہوا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بیچ میں نیب نے پورا ایک لسٹ جاری کیا 92 سے لے کر ابھی تک، ٹھیک ہے، اس میں بہت سے نام بھی سامنے آ گئے. اگر سندک کا آپ معاہدہ پڑھ لیں نا، آپ کو پتہ ہے اس میں سے 2% بلوچستان کو حصہ ملے گا، 48% جو ہے وہ مرکز کو، اور 50% جو ہے وہ چائنا کو جا رہا ہوتے ہیں. ابھی 2% ایک صوبے کے آپ وسائل نکال کے لے جا رہے ہیں، آپ اس کو 2% دے رہے ہیں. نمبر 1 یہ تو لیگل ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. اور جب ایسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا اس کے پس پردہ بہت سے جو ہے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. جو بھی اس ٹائم کسی بھی ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتا ہے، بیک ڈور چینل اس کے ساتھ اس کو بہت موٹا جو ہے وہ لالچ دیا جاتا ہے، تب وہ آ کے اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے، ادروائز نہیں کرتے. ذاتی اس کے جو مفادات ہیں اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. پھر دیکھیں سندک میں انہوں نے کہا کہ جو مقامی آبادی ہوگی ہم ان کو نوکریاں دیں گے، وہاں پہ اگر بجلی سپلائی ہوگا تب بھی وہ سندک جو ہے وہ مقامی لوگوں کو، گاؤں کو دے دے گا. ادھر آپ جائیں آپ کو کتنے گاؤں میں جو ہے بجلی ملے گی، کتنے اسکول ملیں گے. جو مزدور کام کر رہے ہیں یقین مانیں جو سندک کے اندر مزدور کام کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف جو ہے وہ جتنی اس کو سیلری ملنی ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے. 10 بار تو احتجاج کر چکے، تالہ بندی کی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب تالہ بندی کرتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، سنیں نا، مین اسٹریم میڈیا میں اس کو کوریج نہیں ملتا. کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اگر وہاں پہ 4 منظور اٹھتے ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کو سندک جو ہے کیونکہ کوئی ایسا باقاعدہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا، ان کو ایسی ڈیلی ویجز پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں 4 بندے اگر ایکٹیو ہیں کوئی احتجاج کر رہے ہیں ان کو جو ہے فارغ کیا جاتا ہے. دوسروں کو پھر جو ہے تھریٹ کیا جاتا ہے، اگر تم نے آواز اٹھائی تو تمہارے خلاف بھی یہ کیا جاتا ہے. مجھے وہاں پہ اندر کے ایک بندے نے کہا، بولتے جب سے سندک کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے آج تک ایک بھی بلوچستان حکومت کی جانب سے پروفیشنل بندے نے آ کے کوئی پروفیشنل کوشچن نہیں کیا. ایک کہتا ہے ایک بندہ آیا تھا دورے کے دوران کوشچن نہیں کیا ہے، مطلب وہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. دورہ تو کیا، صرف ایک اویس غنی جو گورنر بلوچستان تھا ایک ٹائم پہ، کہتے وہ جب آیا، جب اس نے ڈیٹیل میں چائنیز کے ساتھ سندک سے متعلق کوشچن کرنا شروع کر دیا، چائنیز کے پسینے چھوٹ گئے. ادروائز آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایم پی ایس جاتے ہیں، حکومتی جاتے ہیں، وہاں پہ موٹی گفٹ ان کو دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ان کو رہائش دیا جاتا ہے. پھر ادھر سے آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ تانبے کا کیا مقدار ہے، سونے کا کیا مقدار ہے، لوہے کا کیا مقدار ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا. صرف مشینری کا فیکٹری کا ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے اور کوئی ایسا کوشچن نہیں ہوتا. مطلب سمپل کوشچن جیسے ہم لوگ آپ بیٹھ کے کرتے ہیں اس طرح وہ 2 جواب دے دیتے ہیں، یہ بھی خوش ہوتے ہیں. مثال نان ٹیکنیکل جو کوشچن ہوتے ہیں نا،
ٹھیک ہے. عام جو بندے ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں ثابت اقدار کے اندر رہ کر معلومات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں نا, وہ بھی جو ہمارا پروفیشنل ہے ہم اسی پر جاتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے. پھر وہاں پہ انہوں نے جو گیسٹ ہاؤسز رکھے ہیں, VVIP گیسٹ ہاؤسز رکھے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جب جاتے ہیں ان کو اچھا موٹا جو ہے رہائش وغیرہ دے کے واپس آ جاتے ہیں. سیم اسی طرح دیکھیں گوادر کا بھی جو آپ کا یہ ہو رہا ہے, اس میں کہتا ہوں ذاتی جو بیک ڈور چینل جو ذاتی جن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, جنہوں نے بھی یہ معاہدہ کیا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑے کرپشن کا داستان موجود ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا ہے. جس طرح کہ چینی اسکینڈل ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ اس سے بھی بڑا اسکینڈل ہے. بلوچستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر چینی اسکینڈل, آٹے کا جو بحران ہوتا ہے, یہ جو مصنوعی بحران پیدا کیے جاتے ہیں, ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, وہ تو لاتے ہیں سامنے, لیکن بلوچستان کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے. آپ کا ریکارڈ کیوں مطلب وہ متاثر ہوا, کس وجہ سے ہوا؟ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے. پھر اس طرح کے بلوچستان کے ایشوز کو آپ کے مین اسٹریم میڈیا میں جگہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے, اس لیے بڑے بڑے کرپشنز جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. چونکہ چینی آٹا یہ جو اس طرح چیزیں ہیں, اس کو جو ہے آپ دیکھیں نا, چینی اور آٹے کے کرپشن پہ سب سے زیادہ آواز کس نے اٹھائی؟ اپوزیشن نے. بلوچستان جب بلوچستان کا ایشو آتا ہے نا, مسلم لیگ اتنا ہی مجرمہ جتنا PTI ہے, پیپل پارٹی اس سے زیادہ بڑا مجرم ہے جتنا آج اس کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. تمام حکومتیں بلوچستان کے امام میں ننگے ہیں, جتنے بھی مرکزی حکومتیں آئی ہیں. اور صوبائی حکومت, ٹھیک ہے, صوبائی حکومت کیا ہے؟ ابھی دیکھیں آج کا جو حکومت ہے وہ PTI حکومت کے خلاف بات کر سکتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے گڈانی میں جو شپ آیا تھا بریک ہونے کے لیے, ہم نے ایک بیٹھ کے پروگرام کیا تھا, ہم نے اس پہ لکھا بھی تھا. انہوں نے کہا جی تحقیقاتی کمیٹی بھی بیٹھ گئی. آج کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس میں بھی تو کرپشن تو تھی نا. تو اس میں آج تک جو اگر نہیں تھا, کوئی کرپشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تو تحقیقاتی رپورٹ دکھا دیں نا. نہیں ہوا. دیکھیں بلوچستان کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ بلوچستان کے ایشو پہ مرکز میں اپوزیشن کو کوئی فرق پڑنا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے اگر میں آج کوئی بات کروں گا, کل میری حکومت آئے گی, اگلا اپوزیشن جو میرے بلوچستان سے متعلق مجھے بھی کوشچن کرے گی. بلوچستان سے متعلق 2 3 4 5 جتنے بھی بڑی جماعتیں ہیں, اگر وہ حکومت میں ہیں, وہ ابھی اپوزیشن میں, پہلے حکومت میں تھے, سب بلوچستان کے امام میں ننگے ہیں. یہی تو رویا جاتا ہے. آپ دیکھیں ماہی گیروں کا جو ہے پوری معیشت, ان کا معاش کا دار و مدار یہی سمندر ہے. آپ دیکھیے سندھ اور بلوچستان, یعنی کہ آپ کے اس پورے ساحلی بیلٹ کے اندر کس طرح استحصال کیا جائے, جس طرح عزیز سنگور نے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بتایا. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے نتائج کیا نکلے گا؟ دیکھیں نتائج تو ہمارے لیے ہر وقت برے رہے ہیں. نہیں, دیکھیں میں کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے دیکھیں, میں جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں جرنلزم کے, میں نے ایک ہی بات سنا ہے, ساحل وسائل بھی لوٹے جا رہے ہیں, ساحل بھی لوٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کس کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ ہماری قوم پر جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے. جب ساحل لوٹا جا رہا ہے, وسائل لوٹا جا رہا ہے, تو میں صرف ایک وہ نعرے پہ میں آپ کا ساتھ دوں یا میں آپ کی تعریف کروں. آج کڑے ہونے کا ٹائم ہے, آپ کڑے نہیں ہوتے. آپ مجھے بتا دیں یہ جو الیگل جو ہے بیان جاری کیا ہے, بیان جاری ہو گیا ہے. یہ بھی میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. پھر یہ ہماری بات جو ہے کہیں اور اینگل پہ چلا ذاتی طور پر حملہ سمجھتے ہیں. بڑا ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں, خاص کر ہم دونوں کو پرسنلی بہت زیادہ فون آتے ہیں کہ یہ ذاتی معاملہ جو ہے ذاتی طور پر ہمیں ہٹ کیا جا رہا ہے. شاہنواز, میں آپ کو دیکھیں وہ چیزیں جو پرسنل ہوتی ہیں اس کو ہم نے تو ادارہ نہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں, اگر دن میں کسی بھی پروگرام کے بعد دن میں 100 میسیج آپ آتے ہیں نا, اس میں 90% میسیج اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو خود بات ہے نا, وہ کہتے ہیں ویل ڈن, بڑا زبردست. اگلے دن وہی بندہ آپ کو میسج کر کے کہتا ہے جی آپ تو ون سائڈ آپ نے پروگرام کیا ہے, وہ کیا ہے. اس کے مزاج کے مطابق آپ بات کریں, آپ بہت اچھے ہیں, اچھے صحافی بھی ہیں, آپ بہت کچھ ہیں. ان کے مزاج کے خلاف آپ نے بات کی جو ان کے مزاج کو صحیح نہیں لگتا, تو وہ جو ہے آپ دنیا کے گندے ترین لوگوں یہ رشید ہمارا گلہ جو ہے نا, ہم بات اس لیے کرتے کہ باپ پارٹی کو چلو یہ کہہ دیتے ہیں, PTI کو ہم کہہ دیتے ہیں, مسلم لیگ کا نون,
آل پاکستان مسلم لیگ، یہ سارے سب کے اوپر ہم تنقید کر رہی ہیں، لیکن قوم پرستوں سے بڑی توقعات ہوتی ہے کیونکہ ان کی باتیں اور ان کے دعوے بھی تو بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک رول مرکزی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال رشید بلوچ، یہ اب ہمارا جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں یار ویسے دل کرتا ہے نا جو ہم بات کر رہے ہیں نا اس میں بہت کچھ کہا جائے، ہمیں لیکن اب گالیاں تو پڑیں۔ یہ بہت میں سینسٹیو آپ بھی کو ایک بات ایشو ہے بتاؤں، دیکھو ماہی گیروں کا۔ میں نے اور آپ نے کوئی بھی بلوچستان کا، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جرنلسٹ جو بلوچستان بیس ہے، یہ جو اس کا بنیاد ہے بلوچستان جو یہاں پہ رہتا ہے، سب کچھ اس کا ہے، اس کو کسی سیاسی پارٹی کی گالیوں کا، کسی مخالفت کا بالکل اس کو ایسے اگنور کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، گالیاں پڑیں گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آخری جاتے جاتے، ان 4-5 دنوں میں مجھے جو تجربہ ہوا ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے، آپ کا رویہ، آپ کے پولیٹیکل ورکرز کا، میں تو پولیٹیکل ورکرز نہیں کہتا ہوں، میں ان کو کہتا، میں لیڈر شائستہ اس میں کہوں گا، میں ان کو جو ہے سیاسی جو لیڈر جو بھی ہیں ان کے بیٹھک کا درباری کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کا رویہ، ان کی لینگویج، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جوتیوں سے 1000 گنا زیادہ اوپر ہے۔ صرف آپ ان کو تھوڑا سا اس طرح چونڈی دے کے آپ دیکھیں، کوئی حقیقت بات کر کے آپ دیکھیں، اس کے بعد اگر یہ آپ کو چڑھ نہیں دوڑے پھر آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ پھر میں پھر میں آخری بات یہ ضرور کہوں گا نا، یہ دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے میرے خیال میں اور آپ ایک بیٹھ کے بات کریں گے، چند لوگ شاباش کریں گے، چند لوگ گالیاں دیں گے، وہ اپنی جگہ۔ ہماری 2 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بی ایم پی اور نیشنل پارٹی، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ ٹھیک ہے آپ حکومت میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں نہیں ہیں، آپ گوادر میں یا کسی کوئٹہ میں کسی ایک پروٹیسٹ، ایک مظاہرہ تو کر سکتے ہیں، نہیں، ماہی گیروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائے، اور ماہی گیروں کے ساتھ تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ضرور آپ کریں، اگر یہ نہیں کرتے تو تنظیمیں ہو احتجاج کرنے جا رہی ہو، ہماری معلومات ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ رشید بلوچ۔ ناظرین، جس طرح آپ نے عزیز سنگور کے جو انکشافات سنے اور رشید بلوچ کا تجزیہ دیکھا، خیر رشید بلوچ نے کچھ آخر میں پولیٹیکل پارٹیز تھے، لیکن یہ ایک بہت ہی ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ، ماہی گیر تو وہ طبقہ ہے جس کی پوری معیشت کا دار و مدار اسی سمندر سے وابستہ ہے۔ وفاقی حکومت گمراہ نہ کرے، اگر اس نے این او سی جاری کیا ہے تو سامنے لائے، اور معاہدہ بھی سامنے لائے۔ یہ بار بار بلوچستان کے ساتھ جو کالونیل رویہ، ایک طرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کا رہا ہے، وفاق اپنے منافع سے غرض رکھتی ہے، اور یہاں پر کچھ شخصیات چاہے حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ اپنے پرسنٹیج پر چلتے ہیں، یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ عوام اپنے معاملات پر شدید رد عمل دینے کے لیے سڑکوں پر نکل جائے اور آلات آپ کے ہاتھ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا ذمہ داری کا مظاہرہ صوبائی حکومت اور اپوزیشن سب کو کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، ایک حساس مسئلہ ہے، لہٰذا اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ جی ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ جو جہاز یہاں تھے وہ باقاعدہ فیکٹری جہاز تھے اور یہاں سے مچھلیاں پکڑ کر، چاہے اور رشید نے کہا کہ اپنی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، عالمی مارکیٹ۔ بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شاہنواز بلوچ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اور اپنی آراء سے ہمیں ناظرین ضرور آگاہ کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے۔